اور وہیں روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید فوجی امداد نہ بھیجے ورنہ براہ راست فوجی جھڑپ کا خطرہ بڑھا دیں گے۔ امریکہ میں روس کے سفیر نے کہا کہ یہ روس کے لیے براہ راست خطرہ ہے اور اسے اس تنازع میں امریکہ کی شراکت قرار دیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو $625 ملین کی اضافی امداد فراہم کرے گا۔ امریکہ نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو $17 بلین کی فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس مدد کے تحت امریکہ یوکرین کو پیشگی ہتھیار دے گا جو اسے روس کے خلاف جنگ میں مدد دے گا۔ امریکہ یوکرین کو 4 مزید ہیمارس راکٹ سسٹم دے گا۔ حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی سیکیورٹی فورسز نے ملک کے شمال میں روس کے خلاف اہم پیش رفت کی ہے۔ ایران میں مہسا امینی کی دوران حراست ہلاکت کے بعد 18 روز سے جاری تحریک تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب ہائی اسکول کی لڑکیاں بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل والی ویڈیوز کے مطابق ایران میں یونیورسٹی کیمپس میں آج بھی احتجاج جاری رہا۔ کچھ ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اصفہان شہر میں دکاندار بھی ہڑتال میں شامل ہوئے۔ مسلسل 3 ہفتوں سے جاری مظاہروں کے بیچ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ترقی کو روکنے کے لیے مظاہروں کا منصوبہ بنایا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے ایرانی پارلیمنٹ میں کہا کہ ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دشمن ملک نہیں چاہتا کہ ایران خوشحال ملک ہو۔ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد پورے ایران میں پھیل چکے ہنگاموں میں اب تک درجنوں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔